الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم و معزز سامعین، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے سفر معراج کی کچھ حکمتیں بیان کی گئی تھی. واقعہ مکمل تفصیلی نہیں سنایا گیا تھا، اس لیے کہ ہم بچپن سے واقعہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن چونکہ اور بھی بہت سی حکمتیں اور سبق آموز باتیں اس سفر معراج میں ہیں، اس واسطے آج اس واقعے کو ذکر کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کا ذکر فرمایا ہے، وہ معراج جو آپ کو ہوئی ہے وہ جسمانی طور پر ہوئی ہے، روحانی طور پر نہیں ہوئی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ معراج پر گئے تھے، خواب میں نہیں گئے تھے. بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی ہے، آپ جو آسمانوں کی سیر کر کے تشریف لائے، بیت المقدس کو جا کر تشریف لائے، یہ سب خواب میں ہوا ہے. اگر خواب میں ہوتا تو پھر مشرکین مکہ اعتراض نہ کرتے، اس لیے کہ خواب میں ہونے والی بات تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. میں بھی خواب دیکھ سکتا ہوں کہ کل میں ہندوستان کا پرائم منسٹر بنا ہوا ہوں، تو خواب دیکھنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، اعتراض حقیقت پر ہوتا ہے. کوئی آدمی کچھ بھی خواب دیکھ سکتا ہے. کوئی آدمی کہے کہ میں بغیر پر کے، بغیر کسی پلین کے، بغیر کسی اور چیز کے کھڑے کھڑے میں آسمانوں پر اڑا اور پورے آسمانوں کی میں نے سیر کی اور میں نے جو ہے نا فلاں فلاں کام کیے، اس کے بعد میں واپس آ گیا. اور کتنی دیر میں ہوا یہ سب؟ رات میں سویا تھا، صبح اٹھنے سے پہلے پورے کام کر لیا. امریکہ کو بھی جا کے آ گیا، یورپ کو بھی جا کے آ گیا، ہندوستان کی بھی پوری سیر کر لیا، سمندروں کی سیر کر لیا، سعودیہ بھی جا کر آ گیا. جتنی ممالک ہیں پورے ملکوں کی میں نے سیر کر لی ہے اور صبح میں اٹھ گیا. 6-7 گھنٹے کی نیند میں نے مکمل سفر کر لیا. تو سامنے والا اعتراض نہیں کرے گا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اعتراض خواب پر نہیں کیا جاتا، اعتراض حقیقت پر کیا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جو گئے تھے وہ خواب میں نہیں گئے تھے، حقیقت میں گئے تھے، اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے. اسی واسطے مشرکین مکہ کو اعتراض ہوا کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر آپ کر کے کیسا تشریف لائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بخاری اور مسلم کی حدیث متفق علیہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سفر معراج کو ذکر فرمایا
کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ آپ حتیم میں لیٹے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو جگایا، جیسا کہ گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا۔ آپ کو جگانے کے بعد فشق صدری، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، سرجری کی گئی۔ دنیا والوں کو بھی معلوم ہی نہیں تھا کہ سرجری کیا چیز ہوتی ہے، انہوں نے میرے نبی کے صدقے میں سیکھا ہے کہ سرجری کیا چیز ہوتی ہے۔ سائنس اپنی اس بنیاد پر کچھ نہیں کرتی، انہوں نے ہر چیز کو دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے۔ انہوں نے قرآن کو دیکھا تو سیکھا کہ اس ذریعے سے، اس طریقے سے جو ہے نا یہ کام ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرجری کی گئی تو انہوں نے سوچا کہ ہاں انسان کی سرجری کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے ریسرچ کی، ایک ایک چیز کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی۔ انشاءاللہ کبھی اس عنوان پر بھی بات ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور سائنس۔ انشاءاللہ اس عنوان پر بھی، اس ٹاپک پر بھی کبھی آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو لے کر ان لوگوں نے اپنے مسائل نکالے ہیں۔ تو سرجری کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینے کو چاک کیا، سینے کو پھاڑا، اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر کو نکالا اور نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا۔ فرشتے آئے کہاں سے تھے؟ حوض آسمانوں سے آنے والے فرشتے اپنے ساتھ ہر چیز لے کر آئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو نکالنا تھا، دھونا تھا، تو فرشتے آسمان سے آتے آتے جنت کی کسی نہر کا پانی لے کر آ سکتے تھے، حوض کوثر کا پانی لے کر آ سکتے تھے، لیکن فرشتوں نے جنت کے پانی کو نہیں لایا، حوض کوثر کے پانی کو نہیں لایا، جنت میں بہنے والی کسی نہر کا پانی نہیں لایا، بلکہ دنیا میں آئے اور زمزم کے پانی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا۔ حضرات محدثین اکرام فرماتے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زمزم کا جو پانی ہے وہ جنت کی نہروں کے پانی سے بھی زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے۔ زمزم کا جو پانی ہے وہ جنت کی نہروں سے بھی زیادہ فضیلت رکھنے والا پانی ہے۔ اور اس کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے، کہ جس پانی کو نبی کی ایڑیوں نے رگڑ کر نکالا ہے اس پانی کی قیمت جنت کی نہریں بھی ادا نہیں کر سکتی، اس پانی کا مقابلہ جنت کی نہریں بھی نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو نکالا گیا اور اس کے بعد میں اس کو دھویا گیا۔ دھونے کی وجہ کیا ہوئی؟ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتا ہے، یہ ظاہری طور پر اللہ کے دربار میں کھڑا ہو رہا ہے تو ظاہری طور پر اپنے جسم کو دھو رہا ہے، پاک کر رہا ہے، صاف کر رہا ہے۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا وہاں پر نماز پڑھنے کے واسطے نہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ کا دیدار کرانے کے واسطے لے جایا گیا۔ اس کے واسطے آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا، وضو بھی کرایا گیا، غسل بھی کرایا گیا۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے لے کر جایا گیا، بڑے تفصیلی واقعات ہیں، آپ حضرات سبھی جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کر جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلے تو ایک سفر تو جو ہوا ہے وہ کعبۃ اللہ سے لے کر بیت المقدس تک ہوا ہے۔ اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے اسراء۔ پھر اس کے بعد میں بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر ہوا، اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کہتے ہیں بلندی پر چڑھنے کو۔ تو ایک سفر ہوا بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ساتھ میں لے کر آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے واسطے حضرت جبرائیل علیہ السلام جس سواری کو لے کر آئے تھے اس کا نام براق، جو خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا اور گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا، اس کا سائز بھی بیان کیا گیا۔ اور پھر اس کی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ وہ پہلا قدم کہاں رکھتا تھا، 2-4 فیٹ پر نہیں، 5 فیٹ پر نہیں، جہاں پر اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں پر اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔
یہاں پر بیٹھ کر کتنے کلومیٹر دور انسان دیکھ سکتا ہے؟ فرمایا گیا جہاں تک اس کی نظر پڑتی وہاں تک اس کا جو ہے نا پہلا قدم پڑتا تھا۔ اب لے کر گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، راستے میں بہت سی چیزوں کو دیکھا، اس میں سے ایک چیز یہ کہ ایک وادی میں سے آپ گزرے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی یہاں پر اتریں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اتر کر نماز پڑھی۔ پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ بہت ہی کھجور یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے عرض کیا اے اللہ کے نبی یہ دار الہجرہ ہے، اس کو یثرب کہتے ہیں، آپ ہجرت کر کے یہاں پر تشریف لائیں گے۔ پھر سوار ہوئے براق پر، پھر جانے لگے۔ اچانک ایک جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب و غریب خوشبو آئی۔ پوچھا کہ جبرائیل یہ کیسی خوشبو؟ کہا کہ اللہ کے نبی یہ خوشبو فرعون کی باندی کی قبر سے اٹھ رہی ہے، اور یہ خوشبو زمین سے اٹھ کر آسمانوں تک جاتی ہے، آسمان کے فرشتے بھی اس خوشبو کو سونگھتے ہیں۔ فرعون کی باندی جس نے فرعون پر ایمان لانے سے انکار کیا تھا، تو فرعون نے اس کے سامنے اس کے 3 بچیوں کو، اس کی 3 بیٹیوں کو جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا تھا۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ باندی میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے، باندی کو بلایا، اس کی 3 بچیوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھ ابھی بھی موقع ہے، موسیٰ پر ایمان جو تو نے لائی ہے اس ایمان کو چھوڑ دے، مجھے خدا مان لے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی، چاہے تم جو سزا دینا چاہو دے دو۔ تو پھر اس کے بعد میں اس کی جو بیٹیاں تھیں، اس باندی کی ایک بیٹی کو لے جایا گیا، جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں، جس طریقے سے پانی میں ابال آتا ہے اس تیل میں ابال آیا ہوا، اتنا اس تیل کو گرم کیا گیا، تیل اونٹ رہا ہے، ابال آ رہا ہے، اس میں لے جا کر ایک بچی کو ڈال دیا گیا، اس ماں کی آنکھوں کے سامنے اس بچی کو ڈال دیا گیا۔ ماں صبر کر رہی ہے اور اپنی دوسری بچیوں سے کہہ رہی ہے بچیوں صبر کرنا، اللہ کے دین کو نہ چھوڑنا، یہ تکلیف برداشت کر لینا، اللہ کے دین کو نہ چھوڑنا۔ دوسری بچی کو لے جا کر ڈالا گیا، تیسری بچی کو لے جا کر ڈالا گیا اور کہا کہ موسیٰ پر سے ایمان ہٹا لے، موسیٰ پر ایمان نہ رکھ، مجھے خدا مان لے۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں اللہ کے راستے پر چل نکلی، اب واپس آنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ 3 بیٹیوں کو لے جا کر ڈال دیا گیا۔ چوتھی مرتبہ جب اس کو لے کر جا رہے ہیں، چوتھے نمبر پر جب اس کو لے جانے کا موقع آیا، اس دیگ کے پاس لے جایا گیا جس میں کھولتا ہوا تیل ابل رہا تھا، کھول رہا تھا۔ جب اس کو وہاں پر لے جایا گیا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ درباریوں نے سمجھا، فرعون نے سمجھا، کافروں نے سمجھا کہ یہ اب ڈر گئی ہے، اپنی بچیوں کی موت دے کر گھبرا گئی ہے، اب یہ موسیٰ پر سے ایمان ہٹا لے گی۔ فوراً خوشی آئے اور آ کر پوچھا کیا بات ہے، رو رہی ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ میں موت کے خوف سے رو رہی ہوں، موت کا خوف تو انہیں آئے جنہیں آخرت کی زندگی کا یقین نہ ہو، موت کا خوف تو انہیں آئے جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہ ہو، موت کا ڈر تو انہیں آئے جن کو جنت کے وعدوں پر یقین نہ ہو، موت کا خوف تو انہیں آئے جنہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین نہ ہو۔ موت کا خوف ہمیں نہیں آیا کرتا، موت کا خوف تو انہیں آیا کرتا ہے جو مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے۔ یہ تو ہماری چھوٹی سی زندگی ہے، گزر جائے گی، ہمیں تو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اسی واسطے ایک صحابی نے عرض کیا تھا، جب ایک بادشاہ نے ان کو بلا کر پوچھا کہ بھئی اتنے تھوڑی مقدار میں ہو اور ہمارے سے مقابلہ کرنے کے واسطے آگے، کیا طاقت ہے تمہارے پاس، کیا ہتھیار ہیں تمہارے پاس، ہم سے مقابلہ کرنے کے واسطے آئے ہو؟ اتنی تھوڑی سی طاقت، اتنے تھوڑے سے لوگ مل کر ہم سے مقابلہ کرنے کے واسطے آئے ہو؟ تو ان صحابی نے یہی جواب دیا تھا، اے بادشاہ جس طریقے سے تم شراب کو پسند کرتے ہو، شراب پینا جس طریقے سے پسند کرتے ہو، ہم مسلمان ویسے ہی موت کا جام پینا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں موت کا خوف نہ دلاؤ، ہمیں تو اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ موت ہمارے واسطے صرف ایک پل کا کام کرتی ہے، ایک برج کا کام کرتی ہے جو ہمیں اس دنیا میں سے اس دنیا میں لے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس موت کی کوئی حقیقت نہیں۔
اسی واسطے ہم اپنے نبی کے خدموں پر جان دینے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اپنے نبی کے دین کے واسطے جان دینے کے واسطے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اپنے نبی کے قرآن کے واسطے، لائے ہوئے قرآن کے واسطے جان دینے کے واسطے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں موت کا خوف نہ دلاؤ۔ تو اس باندی نے کہا موت کے خوف سے نہیں ڈر رہی، خوش نہ ہو جانا کہ موت سے ڈر گئی ہوں، بلکہ اس نے کہا مجھے خوف، مجھے غم اس بات کا ہے کہ میری صرف 3 بیٹیاں تھیں، اگر کچھ اور بیٹیاں ہوتی تو ان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتی، اللہ اگر مجھے کچھ اور اولاد دے دیتا ان اولادوں کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتی۔ یہ جذبہ بہت اہم ہوتا ہے اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا۔ جو مال لیا وہ اللہ کا دیا ہوا تھا، جو جانیں لی گئیں وہ اللہ کی دی ہوئی تھی۔ یہ مسلمان کا یقین ہوتا ہے، یہ مسلمان کا ایمان ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا کچھ نہیں گیا، دیا اس نے تھا اسی نے لے لیا۔ اولاد کا انتقال ہوا، دیا اسی نے تھا اسی نے لے لیا۔ مال برباد ہو گیا، دیا اسی نے تھا اسی نے لے لیا۔ دکان میں تھوڑا سا گھاٹا ہو گیا، پریشان نہیں ہوتا ایمان والا۔ مسلمان جب مسلمان نام ہے اس کا، یہ اللہ پر یقین رکھتا ہے تو پھر دکان کے گھوٹالوں سے اور دکان میں کسی قسم کی کمی آ جانے کی وجہ سے، گراہک کی کمی آ جانے کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا یقین تو اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کل تک رزق بھیجنے والا اللہ تھا، آج بھی اللہ ہی ہے۔ وہ رزق دینے کے واسطے گراہک کا محتاج نہیں ہے، وہ رزق دینے کے واسطے بڑی بڑی پراپرٹیوں کا محتاج نہیں ہے، وہ جہاں چاہے رزق دے دیتا ہے۔ اس واسطے مسلمان کو اس بات کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ بیٹھی ہوئی بھی ہے اور بٹھانے کی ضرورت ہے کہ سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میرا مال میرا نہیں، میری اولاد میری نہیں۔ تو اس باندھی نے کہا مجھے آنسو اس واسطے آ رہے کہ اللہ نے صرف 3 بیٹیاں دی، اگر اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتی۔ فرعون نے کہا کہ یہ بدلنے والی نہیں نظر آتی، یہ ایمان چھوڑنے پر آمادہ نظر نہیں آتی۔ فرعون نے لالچ دیا، ڈرایا، دھمکایا، دنیا کے پیسے پھینک کر بتلائے، لیکن ان بے وقوفوں کو کیا پتا جس نے ایمان کی چاشنی چکھ لی ہے اس کو پھر دنیا کا کوئی اور مزہ نہیں آتا۔ جس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے اس کو دولتوں کا مزہ نہیں آتا۔ جس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے اس کو بڑی بڑی عمارتوں کے دھوکے اس کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتے۔ جس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا وہ پھر کانٹوں پر بھی ہوتا ہے تو اس کو پھولوں کا مزہ آتا ہے، وہ کانٹوں پر بھی سوتا ہے تو اس کو پھولوں کا مزہ آتا ہے۔ تو فرعون کی باندھی نے کہا کہ میں ہرگز ہٹنے والی نہیں، لہذا اس کو بھی وہیں پر ڈال دیا گیا، اس کو بھی اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ ادھر گری ادھر اس کی جان نکل گئی۔ اللہ رب العزت نے انعام یہ دیا کہ یہ باندھی ایک مالک کے ہاتھ میں تھی، ایک آقا کے ہاتھ میں تھی، کمزور تھی، لیکن اس نے اتنی جرأت کا مظاہرہ کیا کہ اپنی بچیوں کو بھی قربان کیا، اپنی جان کو بھی قربان کیا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے واسطے میں اس کو جو ہے نا سبق کا سامان بناؤں گی، لوگ دیکھیں گے، اس کو سیکھیں گے کہ ایمان کس طریقے سے لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گزرے، آگے جاتے جاتے ایک جگہ سے گزر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے سامنے ایک حسین، جمیل، خوبصورت، بہترین لباس پہنے ہوئے ایک عورت آئی۔ جیسے ہی سامنے آئی، میرا نبی تو باحیا نبی، میرا نبی تو حیادار نبی، کبھی کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنے والا، کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنے والا، اتنا باحیا نبی، اتنا حیادار نبی۔ جیسے ہی سامنے سے دیکھا کہ کوئی عورت آ رہی ہے، اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی آگے بڑھے، یا نہ ٹھہرے، آگے بڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، جیسی آگے بڑھنے لگے پیچھے سے آواز آئی محمد رک تو جاؤ، محمد رک تو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا کہ وہ جو حسین جمیل عورت آئی تھی، جس کے اوپر بہت ہی قیمتی لباس تھا،
وہ لباس بالکل بدل گیا، چہرہ بدل گیا، بوڑھی عورت بن کر سامنے آئی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، آگے نکل گئے وہاں سے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی نہ رکیں، آگے چلے، آگے چل گئے۔ تو اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل وہ کون تھی؟ جب سامنے آئی تھی تو بڑی حسین و جمیل صورت لے کر آئی تھی، اور اس کے چہرے، اس کے کپڑے بہت ہی قیمتی نظر آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو نہیں دیکھا، اپنے چہرے کو میں نے پھیر لیا تو پھر اس کا چہرہ بدل گیا، بوڑھی بن گئی، اس کا پورا جو ہے نا لباس وہ بالکل پھٹا پھٹا لباس ہو گیا، پرانا اور بوسیدہ لباس ہو گیا۔ آخر وہ کون تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی وہ دنیا تھی جو آپ کے سامنے دھوکہ دینے کے واسطے آئی تھی، یہ دنیا تھی جو دھوکہ دینے کے واسطے آئی تھی۔ یہ دنیا ہر جگہ دھوکہ دینے کے واسطے پہنچ جاتی ہے، اس واسطے کہا گیا دنیا میں رہ کر بھی دنیا کے طلبگار نہ بنو۔ اللہ نے دیا ہے مال، استعمال کرو، لیکن طلبگار نہ بنو اس کے، اور اتنا زیادہ اس کی طلب میں نہ لگ جاؤ کہ دنیا کی طلب میں آخرت کو بھول جاؤ، دنیا کی خواہشوں میں آخرت کی فکروں کو بھول جاؤ، دنیا کی بڑی بڑی عمارتوں کے بنانے کے چکر میں جنت کے محلات کو نہ بھول جاؤ، دنیا کے بڑی بڑی عمارتوں کے بنانے کے چکر میں آخرت کے ان باغات کو بنانا نہ بھول جاؤ۔ یہ دنیا تم کو فریب دیتی ہے، فریب دیتی ہے، فریب دیتی ہے، اس فریب سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اسی واسطے کہا گیا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ ایک کشتی پانی میں ہوتی ہے، چل رہی ہے کشتی 60 کلومیٹر، 70 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، لیکن کیسے؟ پانی کے اوپر ہوتی ہے۔ جب تک یہ کشتی پانی کے اوپر ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے، لیکن جب یہ پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ یہی مثال دنیا کی ہے، دنیا جب تک ہمارے نیچے رہے گی ہم کامیاب رہیں گے، جب دنیا کو ہم نے اپنے اوپر سوار کر لیا تو پھر ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس واسطے دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس دنیا کو بتلایا گیا شکل میں، ایک پریکٹیکل انداز میں، پریکٹیکل تھیوری جو ہوتی ہے اس انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کو بتلایا گیا کہ ایک گائے کی شکل میں دنیا سامنے سے جا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، رکایا کہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دنیا ہوں۔ اچھا تو دنیا ہے، لیکن مجھے بڑی عجیب چیز تیرے اندر نظر آ رہی ہے کہ تیری جو پیشانی ہے یہاں پر سے خون نکل رہا ہے، اور تیرے جو پیر ہیں وہاں سے بھی خون نکل رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس دنیا نے جواب دیا کہ اے عیسیٰ، آپ چونکہ نبی ہیں اور اللہ نے مجھے آپ کو بتلانے کے واسطے ہی بھیجا ہے، اس واسطے بتلا رہی ہوں کہ میرے پیر پر لگا ہوا خون کیا ہے اور میری پیشانی پر لگا ہوا خون کیا ہے۔ سنیں، جو لوگ میری طلب میں آتے ہیں اور جو لوگ مجھے حاصل کرنے کے واسطے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جو لوگ مجھے حاصل کرنے کے واسطے اللہ کی حکموں کو توڑ دیتے ہیں، جو لوگ مجھے حاصل کرنے کے واسطے رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں، جو لوگ مجھے حاصل کرنے کے واسطے لوگوں کے حقوق کو مار دیتے ہیں، جو لوگ مجھے حاصل کرنے کے واسطے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، جب وہ میرے سامنے آتے ہیں اور مجھے طلب کرتے ہیں تو میں ان کو لات مار دیتی ہوں۔ اس لات مارنے کی وجہ سے میرے پیروں پر زخم کے نشان آ گئے۔ جو میرے سامنے جھک کر آتا ہے میں اسے لات مار کر بھگا دیتی ہوں، اس واسطے میرے پیروں پر زخم ہے۔ کہا کہ اچھا یہ بات تو سمجھ آئی، ذرا بتا تو صحیح تیری پیشانی پر یہ خون کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو لوگ میں جن لوگوں کے سامنے جاتی ہوں بن سمر کے جاتی ہوں، بن ٹھن کے جاتی ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معراج کے موقع پر آئی، کہا کہ میں ایسے ہی بن ٹھن کر جاتی ہوں، لیکن کچھ اللہ والے ہوتے ہیں وہ مجھے استعمال تو کرتے ہیں لیکن مجھے اپنے اوپر سوار نہیں کرتے، وہ میرے اندر گم کر اللہ کو نہیں بھول جاتے، وہ مجھے حاصل کرنے کے واسطے رشتہ داریوں کو نہیں توڑتے، تو ایسے لوگوں کو میں اور قریب کرنے جاتی ہوں وہ مجھے قریب ہونے نہیں دیتے، وہ میرے اندر آ کر مجھے حاصل کر کے اپنے اللہ کو نہیں بھولتے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے پاس گئی تو میں اس سے تکبر کراؤں، کسی مالدار کے پاس جاؤں تو وہ تکبر کرے،
میں چاہتی ہوں کہ میں کسی مالدار کے پاس جاؤں تو مالدار مال کے نشے میں آ کر لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کو بیان کرے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میں کسی مالدار کے پاس جاؤں تو پھر وہ مالدار دولت کے نشے میں آ کر اللہ کو بھول جائے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسا نہیں بھولتے، تو پھر میں ان کے پاس جا کر ان کے پیروں پر اپنی پیشانی کو رگڑتی ہوں کہ مجھے لے لو، اللہ کو بھول جاؤ، مجھے لے لو اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرو، مجھے لے لو اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی کے معاملے کرو۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مجھے استعمال تو کرتے ہیں لیکن مجھے اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیتے۔ ان کے پیروں پر اپنی سر کو رگڑتے رگڑتے میری پیشانی سے خون آنے لگ گیا ہے۔ تو یہ چیز، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بالکل یہ نہیں کہا گیا آپ کو کہ آپ مال نہیں کمائیں، پیسے جمع نہ کریں۔ اس وقت کی بہت سی طاقتوں میں سے ایک طاقت مسلمانوں کی مال بھی ہے۔ آج مال ہی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے بہت سے غریب گھرانوں کو عیسائی مشنریز پیسہ دے کر اسلام کے خلاف تیار کر رہی ہیں، قادیانی پیسہ دے کر ہمارے غریب مسلمان بھائیوں کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا آپ کو کہ آپ مال نہ کمائیں، مال جمع نہ کریں۔ بالکل مال جمع کیا جائے، بالکل مال کو جمع کیا جائے اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال بھی کیا جائے۔ یہ نہیں کہ مال آ گیا تو رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، مال آ گیا تو دوست دور ہو رہے ہیں، مال آ گیا تو رشتہ دار آپ کے گھر کو آنے کے واسطے پریشان ہو رہے کہ بھئی اتنا بڑا بنگلہ بنا دیا، میں بچے کو لے کر گیا، میرا بچہ کہیں اس کی دیوار خراب کر دیا تو کیا ہوا؟ اس کے واسطے آپ کا رشتہ دار آپ کے پاس نہیں آ رہا، تو یہ آپ کا مال آپ کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ مال اسی وقت میں اچھا ہے جب اس مال کے ذریعے سے لوگ آپ کے قریب ہوں، اس مال کے ذریعے سے آپ نیک کاموں میں آگے بڑھیں، اس مال کے ذریعے سے کسی بیوہ کا آپ سہارا بنیں، اس مال کے ذریعے سے کسی یتیم کا آپ سہارا بنیں۔ یہ مال اس وقت تک بڑا اچھا ہے، لیکن جب یہ مال آپ کو آپ کے رشتہ داروں سے دور کر دے، آپ کو آپ کے بھائیوں سے دور کر دے، آپ کو آپ کے دوستوں سے دور کر دے، آپ کو آپ کے پڑوسیوں سے دور کر دے، سمجھ جائیں کہ اب یہ مال میرے واسطے خیر نہیں بلکہ میرے واسطے شر بن کے آیا ہے۔ یہ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ مال بڑا حسین بن کر سامنے آئے گا، بڑا خوبصورت بن کر سامنے آئے گا۔ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ یہ مال میرے واسطے خیر بن کے آیا ہے یا شر بن کے آیا ہے۔ الغرض اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو تشریف لے گئے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام انتظار میں کھڑے ہیں۔ آپ کے انتظار میں تمام انبیاء علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا۔ تمام انبیاء ویلکم کرنے کے واسطے بیت المقدس میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، فرمایا کہ میں نے اپنے براق کو وہیں پر باندھا جہاں پر دوسرے انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، اقامت کہی۔ اب ہر نبی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک انتظار میں ہے کہ امامت کون کرے۔ اذان تو ہو گئی، اقامت تو ہو گئی، امامت کون کرے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام کریں گے جو تمام نبیوں کے باپ ہیں، کہ حضرت نوح علیہ السلام کریں، ابراہیم علیہ السلام کریں، عیسیٰ علیہ السلام کریں، اسحاق علیہ السلام کریں، یعقوب علیہ السلام کریں، کون امامت کرے؟ ہر ایک یہی سوچنے میں ہے۔ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور آگے کرتے ہوئے کہا، اے میرے نبی، جہاں پر آپ ہوں گے کوئی اور امام نہیں بن سکتا۔ آپ پوری انسانیت کے امام، آپ پورے نبیوں کے بھی امام۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اشارہ دیا، صاف طور پر قرآن میں تو کہہ دیا، لیکن اشارہ دیا کہ جب امام آ جاتا ہے تو پھر امام کے آگے کوئی نہیں آتا۔ امام کے آگے اگر کوئی آتا ہے تو وہ جنازہ ہوتا ہے، امام نہیں بن سکتا۔ امام آتا ہے تو پھر امام کے آگے کوئی نہیں آتا۔ آپ کو نبیوں کا امام بنا کر اللہ رب العزت نے اشارہ دیا، یہ میرا نبی تمام نبیوں کا امام ہے، اس امام کے آنے کے بعد میں کسی اور امام کے آنے کی گنجائش نہیں، اس نبی کے آنے کے بعد میں کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کاذب ہے، وہ مکار ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو پھر وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ اس وقت کا دجال ہے، دھوکے باز ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ نبوت کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔
الغرض اس کے بعد میں 7 آسمانوں کی سیر ہوئی. واقعے بڑے تفصیلی ہے، کچھ جزیات بول کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے ہر آسمان پر جاتے، دروازہ مارتے جبرائیل علیہ السلام. اندر سے سوال ہوتا کون ہے؟ جواب آتا میں جبرائیل ہوں. ساتھ میں کون ہے؟ ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بلایا گیا ہے کیا؟ ہاں بلایا گیا ہے. دروازہ کھلتا، ایک آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، زکریا علیہ السلام سے، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی گئی. آخری کے آسمان کی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں. 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. 7ویں آسمان کے بعد میں اوپر گئے سدرۃ المنتہا، جہاں پر جبرائیل علیہ السلام کے بھی جانے کی اینڈنگ بارڈر ہے، جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہیں جا سکتے. کہا کہ اللہ کے نبی آپ تشریف لے جائیں. کہا کہ جبرائیل یہ کیسی دوستی نبھا رہے ہو؟ حتیم میں میرے ساتھ تھے، بیت المقدس میں میرے ساتھ تھے، 7 آسمانوں پر میرے ساتھ تھے. اب اللہ کے قریب جانے کا موقع آیا تو اب کہہ رہے ہو آگے نہیں آؤ گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا ہی بہترین بات کہی کہ اے اللہ کے نبی، اگر یہاں سے 1 انچ بھی اگر میں آگے بڑھوں گا، اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا کر رکھ دے گی. کسی کے اندر طاقت نہیں ہے وہ اللہ کا دیدار کرے. یہ شرف تو صرف آپ کو عطا کیا گیا ہے، یہ طاقت صرف آپ کو دی گئی ہے کہ آپ اپنے رب کا دیدار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آ رہے ہیں. 6ویں آسمان پہ حضرت موسیٰ، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم، اور رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ لگتے ہیں. ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ رکھتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں روکا. یہ نہیں کہا کہ محمد کہاں جا رہے ہو، 50 نمازیں کیوں لے کر جا رہے ہو، 50 نمازیں تمہاری امت نہیں پڑھے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولے. 7واں آسمان گزر گیا، 6 آسمان پر آئے، حضرت موسیٰ سے ملاقات. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اے تمام نبیوں کے سردار، 50 نمازیں لے کر آپ جا رہے ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، آپ واپس جائیں اور کچھ کم کرائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، واپس آتے رہے. 1 مرتبہ گئے، 5 نمازیں، یا پھر بخاری اور مسلم کی روایت کے اعتبار سے 10 نمازیں کم ہوئی، اور اس کے بعد میں واپس آئے. پھر دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی. قد تجربت قومی، اے اللہ کے نبی میں نے اپنی قوم کا تجربہ کیا ہے، نہیں پڑھ سکتے نماز، 40 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، آپ جائیں. پھر گئے 30 کم، پھر گئے 20، پھر گئے 10، پھر گئے 5. اس کے بعد میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی، 5 بھی نہیں پڑھ سکتی آپ کی قوم، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی. آپ واپس جائیں اور کہیں کہ 5 نمازوں میں سے بھی کچھ کمی کر دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب مجھے شرم آتی ہے، اتنی مرتبہ میں جا کر میں نے کم کروائی، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں واپس جاؤں اور اللہ سے اور نمازوں کی کمی کے بارے میں بات کہوں. اب میں نہیں جا سکتا، اب مجھے شرم آتی ہے. ابھی یہ بات ختم ہوئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی، ندا آئی، اے میرے نبی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو بات کہہ دی ہے وہ ہو کر ہی رہتی ہے، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہم نے تم کو 50 نمازیں عطا کی تھی، ہم نے اس کو کم کیا، 5 پر آئے، لیکن یاد رکھو آپ کی امت نمازیں تو 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا دیا جائے گا. نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب جو دیا جائے گا 50 کا دیا جائے گا. اب یہاں پر حکیم الملت حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو عجیب و غریب نکتہ بیان کیا ہے، اس نکتے کو بات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں. 7ویں آسمان پر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہاں پر روک لیا جاتا، وہاں پر بھی تو روک لیا جا سکتا تھا. نہیں، 7ویں آسمان سے پھر ایک منزل نیچے اتارے. منزلہ ہیں بلڈنگ کے، اگر روکنا ہے تو 7ویں بلڈنگ والے روک لینا تھا، اوپر سے آ رہے ہیں تو. 7ویں عمارت والے کچھ بھی نہیں بولے. 6ویں عمارت اور ایک فلور نیچے اترنے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں
ہر مرتبہ موسیٰ روک رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو روک سکتے تھے نا بھائی، کیا بھائی بار بار آنا جانا ہو رہا، کیا بات؟ تو نہیں، موسیٰ علیہ السلام بولے نمازاں کم کراؤ، بلکہ پھر جا کے آتے آتے پھر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، پوچھتے کیا بھائی کتنے کم ہوئے، 10 ہوئے؟ تو ابراہیم علیہ السلام بھی تو بول سکتے تھے نا، نہیں 40 بھی نہیں پڑھ سکتی، واپس جاؤ۔ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بولنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں آئے تھے، اللہ نے بھیجا تھا کہ اے موسیٰ جاؤ، میرا نبی بڑا شرمیلا ہے، میں جتنے کہوں گا مان لے گا، لیکن میرے نبی کی امت بڑی کمزور ہے، 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، تم درمیان سے آنا اور آ کر روک دینا اور واپس بھیجنا کہ جاؤ جا کر کم کرا کراؤ۔ اچھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں چنا گیا؟ وہ کام تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی لیا جا سکتا تھا۔ اسی کے بارے میں حضرت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، کہا کہ موسیٰ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ قال لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ ادھر حضرت موسیٰ کہتے ہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ادھر اللہ کہتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتے، اور موسیٰ کہتے ہیں کہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، وہاں کی تجلی کو دیکھو، اگر اس تجلی کو برداشت کر لو گے تو پھر میرا دیدار کراؤں گا۔ ایک تجلی ہوئی پہاڑ پر، موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے، اللہ کا دیدار نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بے ہوش ہو کر گر گئے، لیکن خواہش تھی نا دیکھنے کی، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ موسیٰ تم جاؤ روکنے کے واسطے، تمہاری ایک خواہش تھی کہ تم مجھے دیکھو لیکن تم نہیں دیکھ پائے، آج آؤ میرے نبی کے سامنے آنا، میرے نبی میرا دیدار کر کے آ رہے ہیں، میرے نبی کے چہرے پر میرا عکس پڑا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر اپنی پیاس بجھا لینا۔ اس واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو یہ واقعات ہمارے واسطے بڑے ہی عبرت کی چیزیں ہیں۔ آپ کے سامنے جو خاص طور پر 2 باتیں آئیں، دنیا میں رہ کر دنیا کے قیدی نہیں بننا ہے، دنیا کو کمانا ہے، لیکن دنیا کو اپنے اوپر سوار ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔